السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چند واقعات۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حسن سلوک۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے خلافت کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی پابندی کو ضرور سمجھتے ہوئے لوگوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے دوران ان کی بیعت خلافت پر قائم رہے اور ہر ممکن تعاون کرتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی معاہدے کی شرائط کی پابندی کی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام عزیز و اقارب کو شام کے علاقے دمشق میں لے گئے اور وہاں آپ رضی اللہ عنہ کو مختار سلطنت بنا دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ دمشق کے محل تشریف لائے اور دمشق جانے کے بعد وہاں جب آپ مختار سلطنت ہوئے، جب آپ کو دمشق کے محل میں رکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو ہر طرح سے مدد و نصرت دی، آپ کا خیال رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب بھی دربار خلافت میں تشریف لے جاتے تو آپ رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے دائیں جانب خصوصی نشست لگواتے، اور اگر کہیں جانا ہوتا تو پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سوار ہوتے، بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سوار ہوتے تھے۔ الغرض حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ان کے اتنے اچھے تعلقات اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تعلقات کے بے حد خوشگوار رہے۔ اب دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یزید کو نصیحت۔ حضرت امیر معاویہ جب آخری وقت آیا تو انہوں نے یزید کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ حسین رضی اللہ عنہ اور اس کی اولاد اور بھائی بہنوں اور رفقا اور تمام بنی ہاشم کے حق میں اپنی حکومت میں کوئی جدید امر کرنے سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرنا۔ تیرا کوئی حکم حسین رضی اللہ عنہ کے حکم سے بلند نہ ہو، اور تیرا کوئی ضرورت حسین رضی اللہ عنہ کی ضرورت سے مقدم نہ ہو۔ اس وقت تک ہرگز کھانا نہ کھانا جب تک ان کو نہ کھلا لے، اور نہ پانی پینا جب تک کہ وہ پی نہ لے، اور کوئی خرچ حتیٰ کہ لشکر کا اور اپنے گھر کا خرچہ نہ کرنا جب تک ان پر خرچ نہ کر لو، اور ہرگز اس وقت تک کچھ نہ پہننا جب تک ان کو نہ پہنا لو۔ خلافت حقیقتاً ان کا حق ہے، اگر حسین رضی اللہ عنہ خلافت طلب کریں یا خود خلافت کا اعلان کریں تو تم نے ان کی اطاعت کرنا ہے۔ ام فضل کا خواب۔ ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی، میں نے بہت سخت عجیب خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے جو تم نے دیکھا ہے؟ عرض کیا، وہ بہت سی ڈراؤنا خواب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، تم بیان کرو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر